سلطان صلاح الدین ایوبی یہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. وہ ایک عظیم سلطان اور عالم اسلام کے بے نظیر فرزند ہیں، بلکہ یوں کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں. صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے. ان کی بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے. انہوں نے 1787 میں انگلستان کے بادشاہ جنرل رچرڈ، فرانس سے فلپ آگسٹس، جرمنی سے فریڈرک بربروسا کی 6 لاکھ متحدہ فوج کو شکست دے کر اپنے ہم عصر یورپی حکمرانوں سے زیادہ ناموری اور شہرت حاصل کی. بیت المقدس پورے 88 سال کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا. انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر کے مسلمانوں اور عالم اسلام کے کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کو دوبارہ بحال کیا. آپ میں جہاد کا جذبہ بدرجائے عتم موجود تھا. آپ کہتے ہیں سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں، اور تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے اور پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی. یوں آپ مصر، شام، فلسطین، یمن اور لیبنان کے حکمران رہے. ان کی زندگی کے بے شمار عسکری واقعات اور کامیابیوں سے تو ہم سب واقف ہیں، لیکن کیا ہم ان کی ذاتی زندگی میں ان کے کردار سے بھی واقف ہیں؟ جی ہاں، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی ذاتی زندگی میں بے حد سادہ، مستقل مزاج، متحمل، رحم دل اور غریب شخص تھے. اپنے دور کی 4 امیر ترین ریاستوں کے مالک اس شخص کے پاس اپنا کوئی محل نہیں بلکہ ایک معمولی سا گھر تھا. ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہ کیے، عام سپاہیوں جیسا لباس پہنا، سپاہیوں کے ساتھ خیموں میں سوتے، فوجی میس میں سپاہیوں کے ساتھ ہی کھانا کھاتے. ان کے پاس اپنی کوئی ذاتی زمین، جائیداد اور بینک بیلنس نہیں تھا. جب سلطان کے دوست، رشتہ دار انہیں کچھ مال جمع کرنے کو کہتے تو آپ کہتے، دنیا کا مال دنیا والے کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں ایسا مال بنانا چاہتا ہوں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہے، جو مجھے قبر میں بھی زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخرو کرے. آپ کی غربت کا یہ عالم تھا کہ پوری زندگی حج کرنا چاہتے تھے، لیکن اتنا زیادہ راہ جمع نہ کر سکے کہ دمشق سے مکہ جا سکتے. آپ نے مملکت کے وسائل کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا. مصر اور شام میں دینی مدرسے، مسجدیں، اسپتال، محتاج خانے، سرائے تعمیر کروائے. بلا شبہ صلاح الدین ایوبی ایک عظیم حکمران اور جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم ترین انسان بھی تھے. جب 55 سال کی عمر میں 1193 کو بخار کی وجہ سے اس راسخ العقیدہ اور پکے سچے مسلمان نے وفات پائی تو اس کے گھر میں صرف 47 درہم تھے، اور اس قلیل رقم سے اس کی تجہیز و تکفین تک نہیں ہو سکتی تھی. چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کفن دفن کے اخراجات دمشق کے ایک قاضی نے اپنی جیب سے ادا کیے. بلا شبہ حکمرانوں اور جرنیلوں کا اثاثہ ان کے معاشرتی فلاح و بہبود کے کارنامے ہوتے ہیں، جس کے باعث وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں. جو جرنیل، حکمران لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کا فن نہیں جانتے، وہ تاریخ کے اوراق کے بوسیدہ اور فراموش باب بن کے رہ جاتے ہیں. لیکن وہ حکمران اور جرنیل جو لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا فن جانتے ہیں، وہ تاریخ کا سنہری دور بن جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں. ایسی ہی تعریف صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ایک انگریز مورخ لین پول نے کی ہے.
لکھتا ہے، ہمسر بادشاہوں اور صلاح الدین ایوبی میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔